الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تمام درود و سلام پیارے آقا کریم شفیع روز جزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے وسیلے سے ہمیں ایمان کی نعمت ملی، دعا کی طاقت ملی اور اللہ پر توکل کا سلیفہ ملا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین انسان کی روح کو تسکین دیتا ہے. جب بندہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کا خیر چاہتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 23. اور اللہ ہی ہے پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. ایمان وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے. اللہ پر یقین اس درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. ترمذی کی حدیث ہے اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، بلکہ یہ یقین رکھنا جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مقدس قرآن مجید میں کئی مقامات پر دعا کی اہمیت بیان فرمائی ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہارے دعا قبول کروں گا. یہ وعدہ ہے رب کا جب بندہ سچی دل سے خشوع اور خضوع کے ساتھ عاجزی اور گریہزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ترمذی، دعا ہی عبادت ہے، دعا محض الفاظ نہیں، یہ دل کی صدائیں ہیں، ایک مومن کے سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ حیا والا ہے اور کریم ہے، جب بندہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھاتا ہے تو اسے خالی واپس کرنے سے شرماتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، ہمارا رب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بھی ہمیں خالی لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں خوشی بھی ملتی ہے اور غم بھی، لیکن اہل ایمان ہر حالت میں اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ آزمائش کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مالو جانو اور پہلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آزمائش مومن کی پہچان بن جاتی ہے۔ ہر سختی کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے اور ہر آنسو کے پیچھے کوئی رحمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔ ترمذی، بڑی جزا ہے، بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو مایوس نہ ہو، بلکہ یہ علامت ہے کہ اللہ تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پر ایمان، دعا، اللہ پر ایمان، دعا اور صبر تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ایمان ہوتا ہے تو انسان دعا کرتا ہے، اور جب دعا مانگتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ خالص یقین، پرخلوص دعا اور خاموش صبر، یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ایمان والا جب مصیبت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی کامیابی ہے۔ اس کی امید بندوں سے نہیں بلکہ رب سے جڑی ہوتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان سے صرف اللہ کا نام نکلتا ہے، ایسی دعا رد نہیں کی جاتی کہ اللہ کی رضا میں ہی کامیابی ہے۔ اس کی امید بندوں سے نہیں بلکہ رب سے جڑی ہوتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان سے صرف اللہ کا نام نکلتا ہے، ایسی دعا رد نہیں کی جاتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر، ابن ماجہ۔ تین دعائیں رد نہیں ہوتی، پہلی باب کی دعا، دوسری روزے دار کی دعا اور تیسری مسافر کی دعا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کرنے کے بھی خاص اوقات اور لمحات ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان لمحات کو پہچان لیں تو ہمارے دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ اللہ پر یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ دعا اسی رجا یعنی امید عطا کرتی ہے، اور صبر اسے کامیابی کی قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پر یقین رکھو، ہر حال میں دعا کرو اور صبر کے زیور سے اپنے دل کو آراستہ کرو۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، جو تمہارے آنسوؤں کو گنتا ہے، جو تمہارے دل کی پکار سنتا ہے۔ اے دل، تھک گیا ہے نا، لیکن ایک بات یاد رکھ، تیرا رب کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تیری دعا رو رو کے مانگی گئی ہے تو جان لے رب تجھے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر آج نہیں ملی تو کل ملے گی، اگر کل نہیں تو آخرت میں وہ دے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ بس صبر کر، رب کے فیصلے تیرے لیے بہترین ہیں۔ تو فقط مانگ، دل سے مانگ، یقین سے مانگ، وہ دینے والا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ٹوٹی دعاؤں کو جوڑ دے، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے، ہمیں اپنے قریب کرے اور دنیا و آخرت میں سرخرو عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔